سب سے بڑا جہاد اس وقت یہ ہے کہ تم اپنی راتوں کی ویرانیاں ختم کر کے ان راتوں کو اللہ کی یاد سے سجا دو. اگر ایسا کر پائے تم تو تمہارا رب اعلان کرتا ہے کہ قیامت میں تمہیں خاص طور پر اسپیشلی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. جوانوں کو پکارا جائے گا. کہاں ہیں وہ جوان جنہوں نے اپنی جوانی میں مجھ اللہ کو نہیں بھلایا؟ آؤ انہیں آج عرش کے سائے میں جب آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہوگا اس وقت تمہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. کرتے کیا ہو رہا تو بڑی کڑوی بات ہے، مگر میں نہ کہوں تو کیا کہوں، کس سے کہوں؟ تمہیں تو میرا سرمایہ ہو. اس امت کے علماء دانشوروں کا جوانی ہی تو سرمایہ ہے. کہاں ہم نہ روئیں تمہارے لیے تو کون روئے گا؟ ہم نہیں تڑپیں گے تمہارے لیے تو کون تڑپے گا؟ ہمارا سینہ نہیں پھٹے گا، کس کا سینہ پھٹے گا؟ اگر ہماری نیندیں نہیں اڑیں گی تمہاری خاطر تو کس کی اڑے گی؟ کون تم سے آ کے تمہارا دامن پکڑ کے کہے گا تم ہمارے سرمایہ اور ہمارا فیوچر ہو؟ پیارو، تم نے اپنی راتوں کو لڑکیوں سے باتوں سے آباد کر دیا. ایک طرف غزہ میں تمہارے بہنوں کے بچوں کے جنازے بکھرے پڑے ہوں، ایک طرف تمہاری پوری کی پوری آبادی کھنڈر بنا دی گئی ہو، اور تم راتوں میں لڑکیوں سے ویڈیو کال، وائس کال، چیٹنگ اور یوٹیوب کی شارٹس، فیس بک کی ریلز، انسٹاگرام کی ریلز میں رات کے 2 بجا رہے ہو. کیا کہو گے اللہ سے؟ کیا منہ دکھاؤ گے جوانوں؟ ایک جوان وہ ہیں جنہوں نے اس جوانی میں اپنے اس کردار کو پیش کیا ہے. ایک الجزیرہ ٹی وی چینل والا غزہ کے ایک کیمپ میں گیا، وہاں ایک خاتون بچوں کو پڑھا رہی. اس نے آواز دی میں آ سکتا ہوں؟ آئیے. آیا وہ، اس نے اس محترمہ سے کہا کون ہیں آپ؟ کہا میں وہ ہوں جس کا شوہر شہید ہوا، جس کے ماں باپ شہید ہوئے، جس کے بھائی بہن شہید ہو گئے، جس کے 5 بچے شہید ہو گئے. کہا محترمہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سوچو ذرا، دل پہ ہاتھ رکھے پوچھو. کسی عورت کا شوہر چلا گیا ہو، ماں باپ چلے گئے ہوں، بیٹے بیٹیاں چلی گئے ہوں، اس کے اپنے گھر کا ایک ایک فرد دنیا سے چلا گیا ہو، وہ تو پتھر بن جانا چاہیے، اسے تو غم میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا. کہاں چلے گئے؟ میں یہاں یہ تقریباً 50 بچے میں نے لیے ہیں اپنے ذمے میں، یہ میری اولادیں ہیں، میں انہیں اللہ کا قرآن پڑھاتی ہوں، اور اسی کیمپ میں اپنی وفات شوہر کے بعد اپنی عدت پوری کرتی ہوں. اس کا ہاتھ یوں کانپنے لگا، چینل والے کا یوں کانپ رہا تھا کہ یہ عورت ہے، یہ عزم کا پہاڑ ہے. اس نے کہا کیا پڑھاتی ہیں آپ؟ جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں میں یہ. کہا ان بچوں سے پوچھو کیا پڑھاتی ہوں. اتنا ننھا پیارا ہینڈسم بہت خوبصورت بچہ، وہ اس کے آگے اس نے مائی کیا اور کانپ رہا ہے وہ اس منظر کو دیکھ کر. اس بچے سے پوچھا کیا پڑھاتی ہیں؟ میں کہا آقا کی غلامی. سنا تم نے کچھ؟ پہنچی میری بات تمہارے دل تک؟ کیا سوچتے ہو؟ اس بچے کا آپ اگلا بول سنیے. ارے تم تو جوان ہو. وہ یہ کہتا ہے ہمیں ہماری میم جو بھی پڑھاتی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم روزانہ تہجد میں اٹھ کر میم کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں رب جس طرح تو نے ہمارے گھر کے بڑوں کو شہادت کا مقام عطا کیا، ہم بچوں کو بھی شہادت کا مقام عطا کر. یہاں ایک الگ دنیا آباد ہے اسی صدی کی، اور تم کہاں ہو؟ تمہاری راتیں کہاں ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے الجزیرہ والا کہ محترمہ کھانے کا کیا نظام ہے؟ کہتی ہے ہمیں 4 بچوں پر ½ کلو آٹا، وہ بھی 3 دن میں ملتا ہے. ½ کلو آٹا 4 بچوں کو 3 دن میں. او غیرت پینے والو، سوچو تو صحیح، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، اسی دنیا کی خبر بتا رہا ہوں تمہیں، کوئی پاتال کی نہیں.
کہنے لگی، وہ کہنے لگا محترمہ کتنا کھاتی ہیں؟ کہنے لگی بات یہ ہے اصل میں پچھلے 15 دن ہو گئے جو آٹا کیمپ میں آتا ہے میں بناتی ہوں، جب یہ بچے کھانے بیٹھتے ہیں میرے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، پچھلے 15 دن سے میں نے ایک بھی والا بھی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے ماننے والے، راتوں کو آباد کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ میدانوں میں، لاشوں میں، جنازوں میں، کھنڈروں میں، بہتے خون میں، اڑتے چیتڑوں میں انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں توڑا۔ تم کھا کر، نرم بستروں پہ رہ کر، سو کر، ماں باپ ہیں تمہارے پاس، بھائی بہن ہیں تمہارے پاس، اپنے ہیں تمہارے پاس، گھر ہے تمہارے پاس، پھر بھی تمہاری راتیں اگر کالی ہو، ویران ہو، برباد ہو، 2 بجے سو کر کے تم 10 بجے اٹھو گے، کیا تم اپنے اللہ کو قیامت میں منہ دکھا پاؤ گے؟ بن پاؤ گے اللہ کے خاص؟ ہونا تو یہ چاہیے پیارو، آج سے یہ اگر طے کر لو عشاء کے بعد ہم میں سے کوئی موبائل نہیں دیکھے گا۔ یہ موبائل ایک دن تو چھوٹنا ہی ہے نا؟ جنازے میں لے کے جاؤ گے ساتھ؟ ہے کوئی جنازے میں لے جانے والا جس نے کہا ہو کہ کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا؟ جب کفن میں ساتھ نہیں جائے گا تو میں تم سے دن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دن میں چھوڑ دو، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا چھوڑ دو، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں عشاء پڑھ کے موبائل کو دیکھنا چھوڑ دو۔ عشاء پڑھ کر جتنی جلدی سے جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، سونے کی عادت ڈال لو، اور اخیر پہر میں آدھا گھنٹہ اٹھ کے اپنے اللہ کو منا لو کہ اس دیار میں بھی حالات تمہارے لیے بہت تنگ ہیں۔ مناؤ اپنے اللہ کو اور خاص بن جاؤ، تہجد کے عادی بنو، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کے عادی بنو، پکارو اللہ کو، پکارو اپنے رب کو، مناؤ اپنے رب کو راتوں میں۔ ہر رات تمہارا رب تم سے کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا، بن جاؤ سوالی اس کے در کے۔ چوتھی بات فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ میرے خاص بندے بننے کے لیے چوتھا کام تمہیں یہ کرنا ہے، تم اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو، ہر آن مانگو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، چونکہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ لوگ جو جہنم سے دنیا میں خود کو بچا لیں اور جنت کا مستحق بنا لیں، کامیاب ہی یہ ہے۔ یہ ہے چوتھی عادت، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور 5ویں عادت، اپنا یہ 5ویں عادت بنانی ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ میرے خاص اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو 5واں کام یہ کرو کہ تم خرچ کرنے میں نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچیاں کرو کہ شادیوں پہ بہا دو، مکانوں پہ بہا دو، ہر سال گاڑی بدلو۔ کیا تمہارے پاس ہی وقت ہے کہ ہر سال گاڑی بدلو؟ تمہارے محلوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں بغیر علاج کے تڑپ تڑپ کے موتیں ہو رہی ہوں، سرکاری اسپتالوں میں لوگ اپنے بیماروں کو لیے پڑے ہوں، علاج کے واسطے پیسہ نہ ہو، شادیاں نہ ہو رہی ہوں، مدرسے والے رمضان میں روزے کی حالت میں تم نے فقیر بنا کے گھر پھروا دیے، اور تم اس وقت گاڑیوں پہ گاڑیاں بدلتے ہو۔ اللہ کی واسطے اپنے رویے کو بدلو، اگر ہے اپنی آخرت کے واسطے اسے خرچ کرو، فضول خرچیوں میں اسے مت برباد کرو۔ پیسہ ہے، اس سال گاڑی لی 8 لاکھ کی، اگلے سال بیچو گے 6 لاکھ کی،
پھر لوگے 10 لاکھ کی، 4 لاکھ کا لوز تمہیں سامنے سے ہوا۔ اگر یہی تم اللہ کی راہ میں خرچ